ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا اہل ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحیہ۔ فرمایا جس کے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور ہو، جس کے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور ہو، قربانی کا ارادہ ہو، تو جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ قربانی کرنے تک اپنے جسم کے کسی حصہ کے بال اور ناخن نہ کاٹے، کسی جسم کے حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو سامعین محترم، اس حدیث پاک سے ہمیں کیا حاصل ہوا، کیا ہمیں پتہ چلا؟ قربانی کا ارادہ ہو، قربانی کا ارادہ ہو، اور مستحب یہ ہے کہ جب چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ یہ مستحب عمل ہے کہ جب چاند نظر آ گیا تو قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ جس بندے کے اندر طاقت نہ ہو، وسعت نہ ہو، مال نہ ہو، قربانی وہ نہیں کر سکتا، جس کے پاس ہمت نہ ہو کہ وہ قربانی نہ کر سکے، تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، کیا حکم ہے؟ تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس نے جانور لیا، قربانی کا ارادہ کیا، اور جب چاند نظر آ گیا ذو الحجہ کا، تب سے لے کر قربانی کرنے تک وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے، اس کو اجر و ثواب ملے گا، قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جس انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو اگر وہ بھی اس پر عمل کرے کہ جب چاند نظر آ گیا ذو الحجہ کا، تب سے لے کر قربانی کرنے تک اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے، بال اور ناخن نہیں کٹواتا، تو اس کو بھی اجر و ثواب دیا جائے گا، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو لہذا چاند نظر آنے سے پہلے ان امور سے فراغت حاصل کر لینی چاہیے، یعنی کہ چاند نظر آنے سے قبل ہمیں ناخن اور بال وغیرہ جو ہیں وہ کاٹ لینے چاہیے، تاکہ ان ایام میں جب چاند نظر آ جائے اور قربانی کرنے تک ان ایام میں ہم یہ بال اور ناخن جو ہیں ان کام کو سر انجام نہ دے سکیں۔ اور آخری بات اور بہت اہم بات وہ یہ کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جو دکانیں ہیں حمام والی، یہ بھر جاتی ہیں، فل ہو جاتی ہیں، لوگ بال کٹواتے ہیں، شیو کرواتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، فرض کا درجہ یہ اولا ہے، مستحب جو ہے وہ فرض سے نیچے ہے، فرض پہلے۔ تو حضرات ہم نے مستحب عمل کو تو دیکھا کہ جب چاند نظر آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ یہ تو مستحب ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کٹوائے بال اور ناخن، ہم نے نہیں کٹوائے، یہ کیونکہ مستحب عمل روکا گیا۔ تو سامعین محترم، داڑھی جو ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے، داڑھی کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور جیسے ہی عید کی نماز لوگ پڑھ کر گھر جاتے ہیں تو وہاں سے جناب والا کپڑے تبدیل کر کے آتے ہیں حمام کے دکان پر، وہاں پر شیو کرواتے ہیں۔ تو آپ سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ غور و فکر کریں، آپ غور و فکر کریں۔ مجھے ایک بات آپ ایمانداری سے بتائیں، خالق کائنات نے حضور سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بنایا؟ حضور سے زیادہ کسی کو خوبصورت بنایا؟ نہیں نہ بنایا۔ اب داڑھی کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ تو رب بھی تو کہتا نا کہ اے میرے محبوب، یہ داڑھی آپ کے چہرے پر اچھی نہیں لگ رہی، آپ کی جناب جو آپ کا جو حسن و جمال ہے اس میں یہ اچھی نہیں لگ رہی، تو آپ اس کو اتار دیں، رب تو فرماتا۔ لیکن نہیں، یہ میرے سرکار کی سنت ہے، داڑھی رکھنا میرے سرکار کی سنت ہے۔ تو سامعین محترم، جب آپ قبر میں جائیں گے ذرا خود غور و فکر کریں، جب آپ قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا جانتا ہے، کیا کہتا رہتا تھا، تو آپ کیا کہو گے کہ میں داڑھی کٹواتا رہا؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں
اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کر پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، مر کر پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سامعین محترم، جب ہم زندگی میں رہ کر حضور کی سنت کی حفاظت ہی نہ کر سکے، اب خود غور و فکر کریں۔ اور ایک اور بات وہ یہ کہ ہم بیوی بچوں کو دکھانے کے لیے، یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، کسی کو کوئی ناراض بھی ہو تو میں معذرت خواہوں، لیکن بات حقیقت ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے بیوی بچوں کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے یا جس کو وہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس حکمران کو وہ پسند کرتا ہے، داڑھی کٹواتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا، تو مجھے یہ بتاؤ کیا قبر میں اس نے کام آنا ہے؟ قبر میں وہ کام آئے گا؟ جس بندے کی خاطر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو آپ راضی کرنے کی خاطر، دوستوں کو راضی کرنے کی خاطر آپ داڑھی نہیں رکھتے، نہیں بیوی کہتی ہے کہ آپ کے حسن میں جناب والا یہ داڑھی رکھنا اچھا نہیں ہے، کٹوا دیں اس کو، بچے کہتے ہیں، یہ دوست کہتے ہیں، یا آپ اپنے حکمران کو دے کر یا کسی کو دے کر آپ داڑھی نہیں رکھتے، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر میں کام آئیں گے؟ اگر یہ قبر میں کام آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں حقیقت بات میں کر رہا ہوں، قبر میں صرف رسول اللہ آئیں گے، صرف رسول اللہ قبر میں آئیں گے۔ تو جو بندہ داڑھی کٹواتا ہو تو کیا وہ حضور کے سامنے کیسا چہرہ پیش کرے گا؟ کیسا چہرہ پیش کرے گا حضور کی بارگاہ میں؟ تو سامعین محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے، حضور کی سنت کو آباد کرو، حضور کی سنت کو آباد کرو۔ تو داڑھی رکھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہماری قربانیاں ہیں اس کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔